ڈاکٹر بخاری صاحب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پس منظر، آپ کی ابتدائی زندگی، شخصی اوصاف، قبول اسلام اور پھر اس پر ثابت قدمی، ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ حضور والا، خلیفہ ثالث، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت ذو النورین، جامع القرآن، کامل الحیا والایمان، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ میں اس آیہ کریمہ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا عثمان کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس انسان کے برابر کون ہو سکتا ہے کہ جو آناء اللیل ساری رات کبھی سجدے کی حالت میں کبھی قیام کی حالت میں ہے اور کوئی لالچ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے، آخرت کا ڈر ہے، اس کی رحمت کی امید ہے۔ اور حضور والا یہی تو ایمان ہے جو حضرت سیدنا عثمان نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ایمان کیا ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے اور رحمت کی امید بھی رکھنی ہے۔ خوف اور رجا کے درمیان ایمان ہے کہ یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی۔ اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیونکہ کاتب وحی، آپ تو جامع القرآن ہیں، آپ تو حافظ قرآن ہیں، اور روایات میں آتا ہے آپ سب سے پہلے حافظ قرآن ہیں، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا میں نے نبی اکرم کے حیات طیبہ میں سارا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ تو یہ ذرا دیکھیے کہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب خود ہی اندازہ کرو کیا علم والے اور جنہیں علم نہیں ملا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب۔ قرآن کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے، سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہا نصیحت تو وہی حاصل کریں گے جنہیں اللہ نے عقل بخشی ہے، جو اولو الالباب ہیں۔ تو جو اولو الالباب ہیں وہ اس ہستی کا حیا کیوں نہیں کریں گے جس کا حیا تو اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں؟ تو جو حیا نہیں کرتے وہ سمجھے پھر اللہ نے انہیں اولو الالباب میں شامل ہی نہیں کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان کی صفت حیا کا احترام ارشاد فرمایا نا کہ عائشہ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں کہ جس کا حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اور آپ نے بالکل برمحل ارشاد فرمایا کہ سارے کمالات اپنی جگہ، لیکن جو آپ کا وصف حیا ہے اللہ رب العزت نے جتنا کامل اس چیز میں آپ کو بنایا ہے شاید کوئی اور ہستی اس مقام پہ اس اعتبار سے موجود نہیں ہوگی۔ سارے امتی عبد الغنی ہو سکتے ہیں، غنی ہو سکتا ہے تو صرف عثمان ہو سکتا ہے۔ تو یہ مقامات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے سلسلہ نسب کی طرف ہم بڑھیں تو آپ کا کیوں کہ ذاتی نام تو عثمان ہے، آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمر ہے، اور جو آپ کا مشہور لقب ہے وہ ذو النورین ہے اور غنی ہے، یہ سارے آپ کے اوصاف میں موجود ہے۔ پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جا کے ملتا ہے، اور رسول اکرم کے ساتھ ایک رشتہ داری اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ کی جو نانی ہیں ام حکیم بنت عبد المطلب وہ رسول اکرم کی پھوپھی ہیں، لہذا جو آپ کی والدہ ہیں جن کا نام اروا بنت قریظ ہے وہ پھوپھی زاد ہیں رسول اکرم علیہ السلام کی، اس اعتبار سے بھتیجے ہوئے رشتے میں۔ ہاں جی، یہ رشتہ بھی موجود ہے، اور پھر دوہرے داماد بھی ہیں۔ رسول اکرم یہ اوصاف بھی آپ کو اور یہ کمالات بھی عطا فرمائے۔ قبول اسلام کی طرف جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ جب بھی حضرت عثمان کا تذکرہ ہوگا قیامت کے دن تک اس کا فیضان حضرت صدیق اکبر کو بھی ملتا رہے گا، جن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں یعنی وہ جو 10 صحابہ ان میں 4 سے 5 صحابہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ مقام حضرت صدیق اکبر کی وجہ سے عطا فرمایا۔ تو خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی کی دوستی کی وجہ سے اور رفاقت کی وجہ سے ان سخت ترین حالات میں اوائل اسلام میں یہ لگتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رات دن اس خواہش میں ہوتے تھے اس کو بھی بتائیں، اس کو بھی لے آئیں، اس کو بھی لے آئیں، بالکل ایسے ہی۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے آنے والوں کو پھر عشرہ مبشرہ میں یہ جگہ عطا فرمائی۔ تو حضرت عثمان جو ہیں وہ سابقون میں ہیں،
سابقون الاولون میں نہیں، سابقون سابقون میں، بے شک، اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، واہ، اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور آپ کا کیونکہ تعلق بنو امیہ سے تھا، اور اس زمانے میں اور ان حالات میں جب آپ نے قبول اسلام کیا تو بنو امیہ کی جو عداوت اسلام بھی وہ بھی اپنے عروج پہ تھی، بے شک، تو آپ نے اپنے خاندان کی طرف سے پھر بہت ساری تکالیف کو برداشت کیا، لیکن اس استقامت کا مظاہرہ کیا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب کہہ دیا ربنا اللہ تم استقاموا، تو پھر اللہ کی طرف سے ملائکہ بھی نازل ہوں گے، پھر رحمتیں بھی نازل حضور ہوتی ہیں۔ میں جب بھی یہ مصرع پڑھتا سنتا ہوں نا، فخر ہوتا ہے قبیلے کا صدا ایک ہی شخص، سبحان، تو سب سے زیادہ مجھے سیدنا سبحان عثمان پر اللہ، صادق آتا سبحان نظر اللہ۔ آتا ہے۔ اور آپ نے چند چیزوں کی طرف خود بھی اشارہ فرمایا، اور آخر میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا بھی اپنا آخری خطبہ ہے جی، جو آپ نے محاصرین کو ارشاد بے فرمایا شک، کہ یار تم میرے پیچھے پڑے ہو، جنہیں ہائے، اللہ رب العزت نے وہ آپ نے خود فرمایا جو سبحان کامل الحیا ہے، اللہ وہ کیا حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کو خود اعلان کرنا پڑا کہ میرے 10 خصائل وہ ہیں، بالکل، 10 فضائل وہ ہیں جو اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ تو آپ نے خود کہا میں رابع اربعہ ہوں، سبحان اللہ، یعنی 4 لوگوں میں سے میں چوتھا ہوں۔ وہ پہلے 3 کون ہیں؟ حضرت مولا کائنات، حضرت صدیق اکبر، حضرت زید بن حارثہ، جی، ان کے بعد چوتھے مرد آپ ہیں جنہوں نے اسلام کو بے شک، قبول کیا ہے۔ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، جی ہاں، دوہرا داماد بنایا، صرف ایک بیٹی نہیں 2 عطا فرمائی۔ ساری زندگی گانے بجانے سے میری کوئی دلچسپی نہیں رہی کمال، ہے، ساری زندگی لاہو و لعب میں کبھی غنی ہیں، غنی مالدار ہیں، ہیں، بے شک، اور پھر بھی لاہو و لعب میں کبھی مشغول واہ نہیں ہوئے۔ واہ واہ، تو یہ اللہ رب العزت کا خاص انتخاب ہے نا، سبحان جو رسول اکرم کے قرب کے لیے حضرت سیدنا عثمان کا بعض چیزوں کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرما دیا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہر جمعے کو میں ایک غلام آزاد ایک غلام آزاد غنی کر، ہونا کوئی آسان کام کیا تو نہیں ہے، بات ہے، اور کیا اگر بات، کسی جمعے کو نہیں کر سکا تو اگلے جمعے کو اس کی قضا بھی کی واہ ہے۔ واہ واہ، اور جو ہاتھ میں نے رسول اکرم کے ہاتھ میں دیا قربان اس جائیں، ہاتھ کو میں نے دوبارہ آلودہ نہیں ہونے دیا۔ قربان یہ جائیں، آپ کی حیا اور ایمان کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔